الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاۃ و سلام. گرامی قدر حضرات، رمضان المبارک دی آمد ہے اور رمضان ایک بہت بابرکت اور فضیلت والا ماہ مبارک ہے. نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ نو کہ ان قریب تواڈے تے ایک او مہینہ سایہ فگن ہون والا ہے جڑا بہت برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے. تو اس ماہ مبارک دی آمد نال مسلماناں اُتے کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاندیاں. اس جڑیاں وہ ذمہ داریاں نے انہاں نوں نبھان واسطے سانوں اپنا ذہن بنانا چاہیے. سب تو وڈی ذمہ داری ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے.
یعنی روزے فقط پہلی مرتبہ ساڈے تے فرض نہیں ہوئے، یہ حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہوئے، اور روزہ وہ عبادت ہے جڑی ہر نبی دی شریعت وچ موجود رہی ہے، یعنی یہ تمام مذاہب انبیاء علیہ السلام دے اندر کامن طور تے موجود رہی ہے روزہ۔ تو پہلی چیز یہ اتنے پھر تفصیل نال بھی بیان ہوتا رہے گا گاہے بگاہے، پہلی چیز ہے کہ روزہ رکھن دا ذہن بنانا کہ اسی بھائی رمضان شریف دے روزے رکھنے نے، یہ تیاری کرنی، اور اپنے جڑے امور نے کم نے انہوں اس طرح سیٹ کر لینا کہ روزہ رکھنے سن کوئی کم دقت نہ دے۔ یہ تیاری ہون تو پلان کرنا شروع کرنا چاہیے، تاکہ جڑے جڑے ساڈے کام ہونے والے نے وہ اسی رمضان تو پہلا انہوں اس طرح سیٹ کر لیے کہ سن رمضان وچ روزہ رکھنے وچ پرابلم نہ آوے۔ دوسری چیز، پہلی اے نیت کرنی اور ذہن بنانا اور اپنے کماں دی امور دی تیاری کرنی۔ دوسری، اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے او مہینہ ہے جدے وچ قرآن نازل کیتا گیا ہے۔ تو اس ماہ مبارک دے اندر کثرت نال قرآن مجید دی تلاوت دا ذہن بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جبریل امین نال قرآن مجید دا مکمل دور فرماندے ہیں، اور آخری مرتبہ رمضان ہے جڑا آخری رمضان حضور نے گزاریا ہے، وہ دے چھے حضور نے 2 مرتبہ دور کیتا ہے، یعنی پورا قرآن 2 مرتبہ سنیا بھی ہیں تے 2 مرتبہ سنایا بھی ہے، پڑھیا بھی ہے 2 مرتبہ اور 2 مرتبہ سنیا بھی ہے۔ تو دوویں طریقے موجود نے، ایک باری سننا اور ایک باری پڑھنا، 2 باری سننا اور 2 باری پڑھنا۔ تو شہران دیاں تمام مساجد دے اندر تقریباً تراویح دے اندر پورا قرآن پڑھیا جاتا ہے۔ مثلا جامع مسجد نور دے اندر انشاءاللہ العزیز قرآن مجید تراویح دے اندر پورا پڑھیا جائے گا۔ تو آپ تراویح دی عبادت وچ کھڑے ہو کے تو قرآن کریم نو مکمل سماعت بھی کر سکتے ہو اور تراویح دی نماز بھی ادا کر سکتے ہو۔ پورا قرآن کیونکہ سنت حضور دی، حضور اس مہینے وچ اہتمام فرما دیا ہے، تو سانو بھی اس دے اندر اے موجود ہے کہ اسی اس ماہ مبارک وچ قرآن مجید دی سماعت کریے۔ الحمدللہ اسی رمضان وچ قرآن کریم تراویح وچ بھی پڑھیں گے، اور تھوڑے وقفے تو بعد روزانہ پھر 2 نوافل وچ بھی پورا سپارہ پڑھیا جایا کرے گا۔ وہ وقفہ کدی زیادہ ہو جاتا ہے کدی کٹ میرے آن جان دی وجہ تو اس دا بھی اہتمام ہوئے گا کہ جدو تراویح پڑھی جائے گی تو پھر 2 نفل جڑے انہاں وچ پھر سپارہ پڑھیا جائے گا۔ اتھے ایک مسئلہ عرض کر دیں، بعد لوگ رمضان وچ نوافل دا اہتمام کر دیں، نفل پڑھ دیں، مسجد وچ بھی آندے ہو تسی تے تسی مثلا شام دیاں مغرب دیاں رکھتاں 5 نے، اسی 2 نال نفل بھی پڑھنے ہیں۔ بھائیو نفل اس بندے نے پڑھنے چاہیے دن جائیں فرض پڑھے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان ہے، آپ نے حضرت عمر نو وصیت فرمائی ہے کہ جس بندے دے فرض ادا نہ ہون ان دے نفل قبول نہیں ہوندے، لہذا تسی رمضان شریف دے اندر نوافل ادا کرن دی بجائے جڑے تواڈے پچھلی زندگی وچ فرض قضا تواڈے ذمے نے انہاں نوں ادا کریا کرو، رمضان وچ کثرت نال فرض پڑھیا کرو۔
جڑے پچھلے فرض تواڈے زندگی وچ مثلا تسی پچھلے رمضان وچ نمازی ہوئے ہو تے رمضان گزریا تے تسی نمازاں چھڑ دتیاں، تسی 11 مہینے نمازاں کوئی نہیں پڑھیاں، او 11 مہینیاں دیاں 30 نمازاں تواڈے ذمے قرض نے 1 سال دی، تو تانوں چاہیے کہ جیڑی نماز پڑھو اپنی تقسیم بنا لو، ہر نماز دے نال 11 نمازاں دی قضا پڑھو فرضاں دی، 12ویں تے تسی پڑھ لئی اثر دی، تو 11 تواڈے ذمے قضا نے، تو تسی 11 نمازاں دوبارہ پڑھو مغرب تو بعد عشاء تو بعد، تاکہ تواڈیاں پچھلے سارے سال دیاں جڑیاں قضاواں نے وہ تواڈے ذمے تو ادا ہو جان، وہ تواڈے ذمے نے ہو گئیاں نہیں۔ ایتھے جواب دے پڑھ لو تو ہو گیا، نہیں تو پھر اگلی جہان تواڈے تے وہ ذمہ داری ہونی ہے۔ لہذا اے ذہن بڑھاؤ کہ اسی زیادہ تو زیادہ نمازاں دی قضا جڑی ہے وہ اس مہینے وچ لوٹا دیاں گے، اللہ کے پڑھ کے پیش کر دیا، تو اے ذہن بناؤ۔ نفلی عبادت کرنی تا چاہیے، ویکھو نا میں کسے بندے دا 20 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے، میں او دا 20 لاکھ دا مقروض ہاں، میں 5 روپیے پلیٹ چ رکھ کے تے خودی بارگاہ جانا تو میں ہاں تحفہ ہی، وہ آندا بھی میرے تیرے حال کو 20 لاکھ روپیہ ہے، تو میں نے وہ میتھو نہیں دی پتا تے 5 روپیے تحفہ لے لے۔ یہ حالت ہے نفل پڑھن والے بندے دی، اللہ دی نمازاں فرض کیتیاں ہوئیاں اندے اتے قرض نے اور وہ آگے نفل پڑھدا ہے۔ سو ذہن بنا لو کہ ہر نماز نال نفل پڑھن دی بجائے جڑے سابقہ فرض راندے جے وہ ادا کرو، اور اے دے واسطے اگر سب تو بہترین طریقہ کرنا ہوئے تے یا تے پورے مہینے دا اعتکاف کرو، تے جے مہینے دا نہ کر سکتے تے 10 دنوں دا اعتکاف کر کے ساریاں نمازاں کٹھیاں پڑھو، تاکہ تہاڈا کھاتا صاف ہو جائے، کلیئر کرو، اور آئندہ تو پکے نمازی ہون دا ذہن بن جائے، پھر ذہن بن جائے گا کہ اسی نمازی پکے ہو۔ اے رمضان دی نیت اور رمضان دی تیاری جڑی آپ سب احباب نو کرنی چاہیے۔ تلاوت کلام مجید دی اور نفلان دی جگہ تے فرضاں دی ادائیگی اور اعتکاف دا ذہن بنانا۔ پہلی بات، روزہ رکھن واسطے اپنا پلان کرنا، اپنے کماں نو دن دی بجائے رات تے کنورٹ کر لینا، یا رمضان تو پہنا مکا لینا، یا جڑے اپنے کام جے انہاں دن دی بجائے رات تے یا دن دے پہلے یا آخری حصے وچ کر لو، اور باقی حصہ عبادت وچ مشغول رہن دا ذہن بڑھاؤ، پلان کرو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، رمضان شریف دے اندر قرآن مجید دی 2 مرتبہ، 1 مرتبہ سنن دا اور 1 مرتبہ پڑھن دا کم از کم ذہن بناؤ، زیادہ جتنا بھی کر سکو۔ کوشش کرو جڑا پڑھو وہ ترجمے نال پڑھو، کنز الایمان اعلی حضرت دا ترجمہ لو اور وہ پڑھو، کوشش کرو۔ نمبر 3، نوافل ادا کرنے دی بجائے جڑے تسی ہر نماز نال ادا کر دیو انہاں دی بجائے فرضاں دے قضا دا اہتمام کرو، وہ تواڈے اتے واجب ادا کرنا۔ نمبر 4، اور یہ بھی بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ جڑے لوگ روزہ رکھ دیو، سحری افطاری دا اہتمام کر دیو اور صاحب ثروت ہو، او اپنے آس پاس محلے وچ ویکھو کہ کوئی ایسا بندہ جڑا روزہ نہ رکھ سکدا ہوئے، مالی پریشانی تو ہندے تے گھٹ نے،
پر انج ڈھوڈیاں لب جاندے جے جڑے مالی طور تے پریشان ہوندے انہاں دا ذہن بناؤ پیار تے محبت نال انج نہ آکھو بتین خیرات دینی ہے لینیاں نہیں انج نہ آکھو انج آکھو کہ یار میرا دل ہے ایس واری روزے رڑ کے نہ رکھیے تے افطار کریے انج دی کو وانڈ بناؤ مطلب میں ایک دن ہنٹس دیتے نے انج کر کے بھئی انج نہ آکھو ماڑا ہے تو تیری واہ کوئی نہیں تو میرا دل ہے بتائیں میں کوئی روٹی گلدا رہا انج نہ آکھو انج نہ آکھو انج آکھو کہ بھائی میرا دل ہے اس واری کچھ مہربانی نہیں کریے رڑ کے روزے رکھیے تے روزہ رڑ کے افطار کریے یا ذرا برکت ہو جاسی تے ثواب ہو جاسی کدی تو لیا بھی کری تے کدی اسی اتھے رڑ کے تے اپنا رڑ کے کوئی کریے انج نہیں صحیح تے جو دے گھر بھی دینا ہے تو کسے با عزت اور بہترین طریقے نال اپنے گھر وچ او دے وچ کھانے شریف پہنچان دا افطاری سری دا اہتمام کرو او دے واسطے بھی ایک چیز دی ضرورت ہے جے تے تواڈے رشتہ داراں وچ کوئی ایسا ہے تو سب تو پہلے او دا حق ہے رشتہ دار نو زکاة صدقہ خیرات دین دا اجل دو رہے ایک زکاة دی ادائیگی دا دوجا رشتہ داران نال حسن سلوک دا اگر رشتہ داران چ نہیں تو پھر اپنے ہمسایاں بچ بیکھو رشتہ دار نہیں تو ہمسائے بیکھو گلی محلے والے پنڈ والے شہر والے تے جے اتھے بھی نظر نہ ہون یا گھٹ ہون تے پھر پورا دنیا تو جتھے کوئی حقدار نظر آوے روزہ رکھنا بھی بڑی عبادت ہے تے روزہ رکھانا بھی بڑی عبادت ہے جیڑا بندہ روزہ افطار کراندا ہے ان روزے جتنا اجر ملدا ہے جتنا روزے دار نو اجر ہے نا اتنا اس بندے نظر ہے جس نے روزہ افطار کرایا ہے تو اس دا بھی سارے سنگت والے ذہن بناؤ کہ اسی اس مرتبہ کوئی خاص اہتمام کریے رمضان شریف کوئی خاص طریقہ بنائیے کہ کسے بھائی نو ساڑھے کوڑوں کوئی نفع ہو سکے بھائیو کسے نیکی نوی حقیر نہ سمجھو کسے نیکی نوی تھوڑا نہ سمجھو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما دیا نے سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ میرے کو ایک عورت آئی وہ دے نال دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں سن فرما دیا نے میں ان 3 کھجوراں صدقہ دیتیاں میں اپنے نبی اور نبی دے خاندان اور سونے نبی دے طریقے تو قربان ہو جاؤں تین کھجوراں دیتیاں اللہ اکبر اس نے ایک ایک کھجور اپنیاں بیٹیاں دیتی اور ایک ہاتھے پھڑی سی انہاں بچیاں نے وہ کھجور منہ چھپا لی اور اپنی ماں لو تکیا ماں نے جڑی وہ دے ہاتھے کھجور سی ان دے 2 ٹکڑے کیتے اور ایک ایس بچی نے دیتا تے ایک ایس بچی نے اما عائشہ فرمانی ہے میں اس عورت دے اس احسار تو بڑی حیران ہوئی حضور آئے تو میں عرض کیتا کہ یا رسول اللہ آج ایک عورت آئی سی تو نے عمل کیتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ و عورت جنتی ہے عائشہ و عورت جنتی ہے رسول اللہ سرکار بازار میں گزر رہے ہونا نا تو
کھجور دی گٹھلی زمین تے نظر آیا، حضور اٹھا کے جڑا گھر نال ہویا او دے وچ سٹ چھڈ دیا کہ انہاں دے کسے کم آ جائے گی، یہ کھجور دی گٹھلی بھی ضائع نہ جائے۔ سو دوستو اور عزیزو، ماشاءاللہ آپ بڑے سمجھدار پیار والے سنگیو، ایک میں مثال دیتی ہے کہ بندہ یہ نہ سوچے کہ بھی میرے کو تے ابا کوئی نہیں، میں کسی نے کی دینا ہے۔ بھائی جے میری نیت بن گئی ہے نا، میری نیت بن گئی ہے تو میں ٹھنڈے پانی دا ایک گلاس بھی کسے روزہ دار کو گلی چو لنگ دیا ان چاکھیا پائی ہے پی لے، نماز پڑھ کے پیچھا ہٹن، تراویح پڑھ کے پیچھا ہٹن تے میں ایک گلاس پانی ٹھنڈے دا پیش کراں، وہ پی لین تے وہ مائی سوتر والی اٹی آر وچ نہ تا ہو جا سی نہ ساڈا وی، وہ وڈے تے وڈے ہی نے انہاں تے اللہ دتے اج والا ہے، پر وہ اٹی والی مائی آر وچ ساڈا نہ تے ہو جائے نا، اے وی عمل کرن والے ہیں۔ مڑ کرنا تے کسی اور نہیں ہوندہ ہے جنہیں کوئی جوگا ہوئے جتنا رب نے انہوں دیتے ہوئے، لیکن ریئرسل تے کرے نا، ادائی تے کرے نا، وہ جمیں ادا سائیاں کیتی ہوئی ہے اس ادا تے چلے تے سنو اور سمجھو اور یاد رکھو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں اپنے مرشد کریم تو قربان ہو جاواں، 18 رمضان نو آپ نو ضرب لگی ہے، مسجد دے اندر سرکار تشریف فرما سن، میں وہ محراب تکیا ہے جس محراب وچ آپ نو ضرب لگائی گئی، تو آپ نے فرمایا جدو ضرب لگی تو آپ دے منہ مبارک چوں نکلیا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اچھا سرکار 18 تو 21، 18 فجر 19 20 21 نو آپ دی شہادت ہوئی ہے۔ کوفہ دے بچے، کوفہ شہر دے بچے اپنیاں ماما تو پوچھتے نے کہ امی جی بھئی گل بڑی رب لے ہو، کوفہ شہر دے بچے اپنیاں ماما تو پوچھتے نے امی جی جیڑے بزرگ چہرہ لپیٹ کے کپڑے نال منہ چھپا کے روز ساڈے گھر راشن دے دیندے ہیں، 3 دن ہو گئے وہ کیوں نہیں آ رہے؟ عزیز من کتنا فرق ہے، بہت المشرقین ہے، کتنا فرق ہے۔ آج لین والے منہ چھپیندے نے، اگے دین والے چھپیندے۔ جدو اسی کسی نہ نیا فوٹو کھچ ساڈے نال کھچا تے تاں دیندے ہاں، اسی جدو فوٹو کھچا کے دیندے ہاں تو پھر وہ لین والے جڑے نے وہ پریشان ہوندے نے، اور آندے نے ساڈے نوں کوئی نہ تکے، ساڈی انسلٹ نہ ہوئے۔ سانو اپنی نیکیاں دی بھی تشہیر کرن دی عادت پہ گئی۔ بات دی سمجھ لو نا، بات دی سمجھ لو، نیکی کا مقصد تشہیر نہیں ہونا چاہیے، نیکی دا مقصد رضائے الہی دا حصول ہونا چاہیے۔ اسیں کسی نے کوئی شے دے بویے انہاں فوٹو سیشن کروانے، ایک ہاتھ اس پیکٹ نو، اس سامان نو دین والے پایا ہوندا ہے، ایک ہاتھ لین والے پایا ہوندا ہے، وہ فوٹو چھک رہے ہوندے بھئی اسی اللہ دے راہ تے دے رہے ہیں تے اے بندہ لے رہا ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں عوام ہے تے خواص کوئی نہیں، خواص بھی یہ جڑا ہے نا وہ بڑی حد تک سرایت کر گیا ہے یہ معاملہ۔ اسی کسی بندے تبلیغ کریے جا
تو ਸਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਨੈਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿੰਨ ਕੱਢ ਬਵੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨ ਨੈਟ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਨੈਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨ ਕੱਢ ਬਾਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਚਾੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਰਖਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਸਨ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਉਹਦੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਾ ਗਵਈਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰਖਾਈ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇ ਬਾ ਮੁਬਲਿਗ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾੜੀ ਰਖਾਈਏ, ਇਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸੰਗੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਚਲੀ। ਉਹ ਟੁਰ ਪਏ, ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਅਸਰਾਤ। ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ ਟੁੱਟ। ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਉਸ ਜਿਸਲੇ 5ਵੀਂ 6ਵੇਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਂਝ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਨੇ ਵਾਹ ਬੰਦਾ ਅੰਜ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈਏ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਨ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਸਨ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੁੱਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਅੱਗੇ ਦੌਰ ਹਾ ਲੋਕ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਨੇਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੇਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਰਗੀਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, जैसा कि पहले बजुर्गों दे पहले बजुर्गों के दौर नफलों की जमात नहीं होती, क्योंकि ये विखाड़ा सी। लोग इनफरादी इबादत करन, अल्लाह ते ओदे बंदे विच राज रहे। हुण बजुर्ग आंदे नफलों की जमात कराया करो, उंज पढ़ने किसी ने हो सकता है कोई जमात के बहाने ही नाल रल जाए, क्योंकि हुण नेकियां वाला दौर नहीं रहा। सो अगर कोई इस नीयत ते बुजुर्ग बंदा वो आप नहीं देने वाला नहीं, कोई आम आदमी बुजुर्ग आलिम मुअज्जिन किसी दे देन दा ऐलान इस नीयत ते करे कि ये देन दा दूजियां नूं तरगीब मिल जाए, तो उस तरगीब दिलाण वास्ते उस दा ऐलान करना
محمود ہے، اچھا ہے، لیکن جڑا دین والا ہے وہ حلال نہ کرے میں بھائی بڑا دیتا جی. کیوں؟ اللہ قرآن واضح طور پر ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات نو نیکی جتا کے ضائع نہ کریا کرو. سو اے میرے عزیزوں اور ساتھیوں، ماشاءاللہ آپ سب احباب محبت والے ہو. جنہ بندیاں نو اسی فالو کرنے ہیں جڑے ساڈے مرکز نے، جنہ دی میں مثال دے رہا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، قربان جائیے وہ کیسے لوگ سن یار. اللہ 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 اللہ. بچے پوچھتے ہیں وہ کون سی؟ ماما دستیاں پتہ کوئی نہ، ہن پتہ لگ گیا امیر المومنین علی بن ابی طالب ساڈے گھر آ کے دے جاندے ہیں. حضرت عمر فاروق رات نو گشت کر رہے تھے، مدینے شریف تو باہر نکلے تھے، ایک جھونپڑی اگے اگ بھی بلدی ہے، خیمے اگے اندر کسی عورت دے درد دی آواز آ رہی کہ وہ کراہ رہی ہے. آپ نے دیکھا تو باہر ایک بندہ بیٹھا ہے، نو وارہ دے مدینے دا رہائشی نہیں. عمر فاروق فرماندے تو کون ہے تے کی مسئلہ ہی؟ اس نے کہا جی میں بدوآں دیاتی آیا پہلی باری مدینے، تو میری بیوی نے بچہ ہونے والا ہے تو پرابلم ہے سان، تو میرا اتنے واقف کوئی نہیں. حضرت عمر گھر آئے، 3 لاکھ مربع میل دے حکمران دی بیوی ہے، ان نال لے لیا، اپنے خادم نو نال لیا تے بیت المال چو کھانے دا سامان لے لیا. گئے نے تے بیوی نو دائی بنا کے اس بدو دے خیمے چ گل دیتا ہے کہ تو جا تے انہاں دے اندر خدمت کر اس دی عورت دی. آپ حضرت عمر اگ بڑی سی او دے اوتے برتن رکھیا تے کھانا پکان لگ پے. بدو کول پہ کے آندا ہے یار عمر دا تے پتہ نہیں کتھے ستا پیا ہونا ہے جڑا ساڈا حکمران ہے، انج ان دی تھاں تے کدی تو دے ہونا بادشاہ، تو بندہ بڑا بھلا لگنا ہے. حضرت عمر فاروق نے گل نہیں کی تھی، وہ چھپان والے لوگ سن، گل نہیں کی تھی. تھوڑی دیر بعد حضرت عمر دی زوجہ نے اندروں آواز دیتی امیر المومنین اپنے دوست نو مبارک دیو بیٹا ہویا ہے. اس بندے ویکھیا کہ انہاں امیر المومنین کی نو آکھیا ہے. انہاں لو ویکھیا تے حضرت عمر نے فرمایا گھبرانا، میں ہی عمر ہاں، میں شکر گزار ہاں کہ رب نے مینوں لوگاں دی خدمت واسطے پسند کیتا ہے اور میں توفیق دیتی ہے کہ میں تیری خدمت کر رہا ہوں. وہ ایسے لوگ سو میرے بھائیوں اور عزیزوں، اپنے آس پاس گھراں وچ ماحول وچ خبر رکھے آجے کوئی غریب اس وجہ تو اگر روزہ نہ رکھ سکیا، پہلے روزے رکھنے والے بندے تھوڑے نے، تھوڑے بندے جڑے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس وجہ تو نہ رکھ سکیا کہ میرے کو رکھن دا سامان نہیں سی، تو اس محلے دے پیسے والے لوگ مجرم نہ ٹھہرائے جان. سو بھائیو اپنے 4 چفیرے نظر رکھے آجے. دنیا ساڑھے واسطے امتحان گاہ ہے. میں مثال دیندہ ہوں نا کہ پڑھی نہیں، میں میرا اپنا کریٹیو مائنڈ ہے وہ دنال میں ایک ون گل دستا. میرا یہ مننا ہے کہ ساڑھے ساریاں کو رزق آڑا تھاڑی ہے. میں کہتے پڑھی نہیں، میرے مائنڈ میں چاہوں دی یہ گل، میرے وجدان دی گل ہے کہ ساڑھے ساریاں کو پلیٹ ہے جتنے بیٹھے ہو، دین آڑا ساریاں دی پلیٹ ہے جو پہندا ہے. وہ دی اپنی پسند ہے، کسے دی پلیٹ بھر چھڑدا ہے، کسے دی ادھی کردا ہے، کسے دی اوس تو ادھی کردا ہے، کسے بھی صرف گزارے جو کا پہندا ہے. میری جے بریس نا تے میں نو پتہ ہے بھئی میرے کھان تو وات ہوئے تے بھلیا
پھر وہ دے اتے کپڑا نہ پا پوچھ لے جے کسے کول تھوڑا ہوئے تو ان دے آگے کارو ناک میری پلیٹ چباڑے گی دو کھا لے ہو سکتا ہے دین والے تین باڑا دیتے ہی اس تو ہوئے میں بے نہ ہون کی کردہ ہے یہ بھی تے ویکھنا ہے نا بے دین والے دا کی دین والے اگر مینوں زیادہ دیتا ہے بھلے وہ دے کے ایحسب الانسان وَإِن یترک سُدًا اللہ فرماتا ہے انسان ایک گمان کرتا ہے ان کھلا چھڑ دیتا جانا ہے نہیں وہ دے اتے نگرانی ہو رہی ہے وہ دی پلیٹ اتنا پایا ہونے پلیٹ کجدہ ہے یا کھول کے دوجیان بھی کوئی چوان دے بکھا لو میرے کوڑ بتیرا جے سلطان العارفین باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے ہاں سمجھنا ہے ذرا سمجھنا ہے فرمایا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے تے بھی طالب ہوئے زردار دو جگ دی یہ دولت لبے اے ظالم نفسنا مردہ باج فقیر باج فقیر کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا پاجی اصل گلے وے بھئی اس راضی کوئی نہ ہونا وہ تقسیم کر کے ویندا پیا میاں محمد بخش صاحب فرماتے نے اکنا نو رب اینا دیوے کہ بس بس کرن زبانوں کئیاں نو اینا دے چھڑدا ہے وہ دی تقسیم ہے اکنا نو رب اینا دیوے کہ بس بس کرن زبانوں تو اکنا دا نام نشان مٹاوے خالی جان جہانوں وہ دی اپنی وانڈے اے محنت نال رزق نہیں لبدا ہے میں کمڑے بندے کسے تواڈے دینے گل پینی محنت کرو تے باڑی لبدے نہیں یہ نہیں گل 6 مہینے منجن پانی اور لیندہ ہے بندہ وڈ کے وہ لے جاندہ ہے جڑا ہو سکتا ہے 6 مہینے جو ایک پھیرا بھی نہ ماریا ہو بٹھے تے اٹھا بندہ اور پہندہ ہے جدو پکا کے باہر کٹتا ہے تو پیسے کہیں اور لیندے نہیں یہ وہ دی تقسیم ہے محنت نال نہیں محنت کرنی چاہیے میں نہیں آندہ محنت نہ کرو رزق اللہ دی عطا دا نہ ہے واللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ جنہوں چاہتا ہے انہاں رزق عطا کرتا ہے اور نال اعلان کرتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها میں جانور پیدا ہی نہیں کردا جنہ چر دی روٹی دا بندوبست نہ کرا تو دیندا ہے دینا اس ہے خیال رکھیا جے رمضان دی تیاری ہے اپنے مال دا حساب کر لو پہلی رمضان شروع ہوئے تے زکاة کڑ کے مدارس آلے مدارس نو دیو غریباں آلے غریباں جتھے جتھے تسی دینا پسند کر دیو اتھے دیو
تاکہ جنہ غریباں کوئی راشن پانی لینا ہوئے وہ بھی لے لین تے توان رمضان اچ نیکی کرن دا ثواب بھی زیادہ مل جائے. وہ پہلی رمضان تے ہی حساب پہلے تو کر لو، جو ہی رمضان دا چاند شروع ہوئے تسی اپنی زکوٰۃ دی ادائیگی کر لو. اور اپنے دوست احباب جنہاں تسی یہ ایسی آفر کرنا چاہتے ہو روزے دے بارے انہاں بھی نال ملا لو. اور جو ہی رمضان دی چاند دی رویت ہو جائے وضو بنا کے کپڑے پا کے تے سیدھا رخ مسجد دی کر لو اور اپنے رمضان شریف دا آغاز تے اینڈ انج سونے طریقے نال کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، ساڑھے گناہ معاف ہو جان اور سارے بھائی رخ مسجد دی طرف کرو اور نبی پاک سرکار دے دین دی محبت اور پیار لے کے جاؤ. اللہ ساڑھے عمل کرنے والا بنائے اور ساڑھے تے اپنا کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.